تنگیاں بھی آئیں گی آپ کو، ظاہر ہے آپ کی اولاد میں بھی تنگی، بیماری بھی. پتہ تنگیوں کا مسئلہ تھوڑا سا اور ہے. ایک ہے دنیاوی تنگی. جی، دنیاوی تنگی ضروری نہیں ہے کہ آئے. صحیح. اب کفار بھی تو ہیں، ان کو بھی تو نہیں آتی. ٹھیک. بہت سارے بے دین لوگ ہیں، ان کو کوئی تنگی نہیں آتی. صحیح. بظاہر وہ ان کو بعض اوقات بیماری بھی نہیں ہوتی، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی تنگی دنیاوی تنگی نہ آئے. ہم اصل میں تنگی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں دنیاوی اور میٹیریل تنگی سے. تو وہ تنگی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور موج کر رہا ہے. بالکل. دیکھیں اصل تنگی وہ ہوتی ہے کہ آپ دین کی طرف نہ جا سکیں. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی لگامیں کھلی چھوڑ دے اور آپ گناہوں کی طرف جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. دیکھیں جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں. بالکل. اس کو فوراً واپسی کا موقع مل رہا ہے اور واپسی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. اور جس شخص کو گناہ کرنے کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں آئی، وہ اس کو تو گناہ کے اوپر اور دلیری ملتی ہے اور وہ تو اور بڑھے جائے گا اور وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اور آگے سے آگے جائے گا. جس کو برائی اس کو مہلت ملتی جاتی ہے اور وہ گناہوں میں آگے سے آگے چلا جاتا ہے. جس کو تنگی آ جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا بعض اوقات یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ وہ تنگی کی وجہ سے اس کو احساس ہو گیا اور وہ واپس آ گیا. جی بالکل ٹھیک. تو یہ جو چلیں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہماری بھی آواز جائے، ہمارے ایسے بھائی جو اللہ معاف کرے کچھ ایسے حرام کاموں میں انوالوڈ ہیں، تو یہ جو بیویاں ان کی جب نو کرتی ہیں اور وہ پھر بھی مجبور کرتے ہیں، تو یہ تو شیخ میرا خیال پہلا عمل بھی کبیرہ گناہ، اور یہ نو پہ انہیں ڈانٹنا یا طلاق کی دھمکی دینا یہ بھی جب ایڈ ہو جائے گا تو یہ کتنا بڑا گناہ. یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی کو طلاق دیتا ہے جی تو وہ اپنی جگہ پہ حرام ہے. جی. اور اگر وجہ جو بنائی ہوئی ہے وہ وجہ بھی حرام ہے، اللہ تو اس کا مطلب ہے حرام کے اوپر حرام، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. لیکن کوئی شخص اگر اس طرح کرنے کے لیے اوپر تل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرام کے ارتکاب کی بجائے بیوی اگر اس کے اوپر نو کر کے کھڑی ہو جائے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو کسی کو اس میں شامل کر لے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بیوی انشاءاللہ کسی صورت بھی خسارے میں نہیں رہے گی. اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست اور کر دے گا، یا اسی کو اس شخص کو ہو سکتا ہے صرف اس وجہ سے عقل آ جائے کہ یہ دوسروں کو بتا رہی ہے. اب یہ بھی تو ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے نا، کہ اگر کوئی شخص کسی کو بتا دے، آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ میں امی کو بتا دوں گی، میں ابو کو بتا دوں گی، میں فلاں کو بتا دوں گی، تو یہ بہت بڑی ڈیٹرنس ہے. وہ کہے گا نہ بتانا نہ، میں نہیں کرتا آئندہ، لیکن بتانا نہ. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ایک ہے کہ کسی کو بتایا نہ جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیویوں کو سٹینڈ لینا چاہیے اور بہت پیار، محبت اور احترام سے سٹینڈ لینا چاہیے. اور جب آپ سٹینڈ لے کے دوسروں کو شامل کریں گے تو جس طرح کا ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، اس میں تو میرا خیال ہے کافی حد تک امکان ہے کہ صرف لوگوں کو بتانا ایک اتنا بڑا، دیکھیں میں آپ ہیں، دیکھیں سب لوگوں کو گناہ پہ کتنا ایک ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے. جی. گناہ سے روکنے کے جتنے امکانات ہیں جی، ان میں سے سب سے بڑا امکان یہ ڈیٹرنس ہے، یہ والی ڈیٹرنس ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے. صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے. بالکل ٹھیک. کہ آپ کسی خطے میں ہوں. جی. مطلب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں دنیا کے کسی خطے میں جاتا ہوں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے جاننے والا نہ ملے. صحیح. تو پھر میرے پاس گناہ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ صحیح. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل. اس کے بعد آپ کو یعنی کر نہیں سکتے، شکر اللہ کا. تو باوجود اس بات کے کہ آپ کے اندر جو ہے ایک احساس موجود ہے، ایک اس کی ڈیزائر موجود ہے، اور اس ڈیزائر کو آپ اوور کم کر رہے ہیں. اوور کم کرنے کے لیے اللہ نے انعامات دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا پوزیشن ایسی دے دی ہے، معاشرے کے اندر ایسی پوزیشن دے دی ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین اس بات پہ اپنے سوشلی اپنے ارد گرد کے جو دائرہ کار ہیں ان لوگوں کو انوالو کریں تو میرا خیال ہے شاید وہ رک جائیں گے. اس میں بہت بڑا امکان ہے کہ وہ رک جائیں گے. اور اگر نہیں بھی رکتے تو حرام پہ تو سٹینڈ لینا ہے. حرام پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. بالکل صحیح. باقی اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کے علاوہ ہے نا، جو دوسرا پارٹ، اس پہ میں
اپنی بہنوں سے، اپنی جو خواتین ہیں مسلمان بہنیں، چاہے مغرب میں ہوں چاہے مشرق میں ہوں، اور مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنا چاہیے، اور اس کی کمپرومائز کی حد جو ہے آئیدر وے کلوز ہو سکتی ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی یہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک طرف ہوں، بالکل ٹھیک. آئیدر وے کلوز ہو سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. جب آپ حرام سے باہر ہیں تو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اس میں شیخ ذمہ داری پہ اگر بات کی جائے، مساجد کی کیا ذمہ داری ہے، علماء کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، انسٹیٹیوٹس کی، تاکہ ان تک بھی آواز جائے، کیونکہ یہ اب وہ معاملات شیخ نہیں ہیں جن پہ بات نہیں ہونی چاہیے، یا ہم کہیں یار یہ چھوٹے معاملات ہیں باقی معاملات بڑے ہیں. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں کیسز، مرد ختم ہو رہا ہے، اسے ایڈکشنز اس طرح کی ہو رہی ہیں، اور عورتیں بیچاری رول رہی ہیں. تو میرا خیال مساجد سے بھی آواز بلند ہونی چاہیے. دیکھیں، مساجد سے جو آواز بلند ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی جو میں آپ بات کر رہے ہیں. جی جی. مساجد والے بے حیائی کے خلاف بات کر سکتے ہیں. صحیح. مساجد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، اس سے بچ جائیں. مساجد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. مساجد والے آپ کو احادیث سنا سکتے ہیں. مساجد والے آپ کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ نہیں سنائی جا رہی، ہر جگہ پہ احادیث بھی سنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو موٹیویشن بھی دی جاتی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. مثال کے طور پر دیکھیں، میں نے وہ حدیث سنائی تھی، پتہ نہیں کس پلیٹ فارم پہ، کس میڈیا پلیٹ فارم پہ سنائی، اور وہ بہت یعنی وائرل ہوئی. اور مجھے پوری دنیا میں وہ جو تنہائی والی حدیث ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ دیکھیں اسی طرح میڈیا پلیٹ فارم پہ میں نے عرض کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تو لگتا ہے وہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے بارے میں. دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں کیا وہ حدیث کیا ہوگی. اگرچہ میں نے جب یہ حدیث بہت دفعہ مختلف جگہوں پہ سنائی اور یہ وائرل بھی ہوئی، تو مجھے کہیں ایک دو جگہ سے ایسا فیڈ بیک بھی آیا کہ اس حدیث کے اندر جو ہے ٹیکنیکلی نکارت ہے. صحیح. وہ خیر ایک ٹیکنیکلٹیز، یہ محدثین کا کام ہے، اس کو دیکھیں. لیکن جو معروف بات ہے یہ کہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی درایتاً بھی صحیح ہے. اور جب اس کو آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں اس کو لگاتے ہیں، تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہی آج کے دور میں ہوتی ہے. اور جس کو آپ میں اور آپ جس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا حدیث کے الفاظ دیکھیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ، میں لازماً ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے. اس کا مطلب ہے بہت اچھے اعمال کیے ہوں گے، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر. اور تہامہ کے بہت اونچے پہاڑ ہیں.